علیہ وسلم ایک جگہ وہ اس میں شروع میں قرآن کی ایک آیت لائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور ان پر درود بھیج کہ تمہارے درود انہیں تسلی پہنچاتے ہیں، انہیں سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں عن ابن ابی اوفا کی، کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی رقم لے کر آتا تو آپ فرماتے اللہم صلی علیہ، کہ اللہ اس پر درود بھیج، یعنی رحمتیں نازل کر، رحمتیں پہنچا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والد صاحب صدقے کی رقم لے کر پہنچے تاکہ غریبوں میں، مفلسوں میں، ان کے حقداروں میں تقسیم کی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اللہ آل ابی اوفا پر درود بھیج۔ وصلی، یہاں پر بھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، جس طریقے سے اللہم صلی علی محمد کا لفظ آتا ہے اسی طریقے سے اللہم صلی علیہ کا لفظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، یعنی درود کا لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا استعمال غیر نبی کے لیے قرآن میں بھی ہوا اور احادیث میں بھی ہوا۔ اور بھی احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیش کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، تو یہاں پر ازواج اور ذریت یہ بھی تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں، غیر ہیں، ان پر بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا کہ درود کا لفظ مخصوص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور غیر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور صلاۃ کا لفظ اور سلام کا لفظ عام ہے۔ یہ اور بات کہ ہم اسے عرف عام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ہم لفظ درود بولتے ہیں۔ صاحب مشکات نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، ایک شخص آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں اور نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، اے دعا کرنے والے، تو نے جلدی کر دی۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیج، پھر اس کے بعد دعا کر، پھر اس کے بعد اپنے حق میں کچھ مانگ۔ اگر اس کے بعد تو کچھ مانگے گا تو وہ تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کی بدولت تجھے دین ملا، جس کی بدولت تجھے اسلام ملا، جس کی بدولت تجھے نمازیں ملی، اپنی نماز پڑھنے کے بعد تو اتنا خود غرض ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گیا اور اپنے نبی کو بھول گیا، اپنے نبی کو فراموش کر دیا۔ اگر کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پہلے اس نبی کو یاد رکھ جس کی بدولت پورا دین تجھے ملا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھیجا تو ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی ہوگی، یہ اس پر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی بات نہیں سمجھی جائے گی، وہ تباہ و برباد ہوا اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجی۔ اور بھی اس کے فضائل کے بہت سے بیان ہیں کہ جس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صاحب بہت سی احادیث اس سلسلے میں لائے ہیں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک اور ہے وعن ابی طلحہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم البشر فی وجهه فقال انه جاءني جبرائیل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا رسول الله وان لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آپ کا چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد, کیا تم اس کے لیے تیار نہیں ہو کہ آپ کا کوئی بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرمائے, اور وہ 1 مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلامتی بھیجے, اس کی سلامتی کو قبول کرے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کتنی کچھ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے, کتنی کچھ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. بہت سی احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر ابن خطاب قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. اس کو بھی ترمذی سے روایت کیا ہے صاحب مشکات نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان اٹکی رہتی ہے, قبول نہیں ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. کیا ہے؟ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض, انسان کی دعا زمین و آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے. ولا يسعد منه شيء, اور اس میں سے کچھ بھی اس کے حق میں نہیں پہنچتا حتی تصلی علی نبی کا, جب تک کہ کوئی شخص اپنے نبی پر درود نہ بھیجے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی نظام بھیجا وہ نبیوں کے ذریعے سے بھیجا. کوئی بھی دین نبیوں سے ہٹ کر نہیں. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی لوگ آئے, اگر کوئی یہ شخص سوچتا ہو کہ ہم نبیوں کو برطرف کر کے, نبیوں کو نظر انداز کر کے, نبیوں کی بات کو نہ مان کر ہمیں دین حق مل جائے, ہمیں سچائی کا راستہ مل جائے, ہمیں جنت کا راستہ مل جائے, دنیا کی بھلائی مل جائے اور آخرت کی بھلائی مل جائے, یہ کہیں سے بھی ممکن ہو تو یہ ناممکن بات ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ اگر تمہیں دین حق چاہیے, سچائی والا دین چاہیے, اس دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے, اگر دونوں طریقے کی بھلائیاں تمہیں چاہیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, اور وہ لوگوں کو دین کو بتلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. جو کچھ بھی دین میں بھلائیاں پہنچتی ہیں وہ نبیوں ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہیں. بھلائیوں کے آدھار ہی نبی ہیں. اگر لوگ ان نبیوں کو فراموش کر دیں تو دین حق انہیں نہیں مل سکتا, سچائی انہیں نہیں مل سکتی. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بھی دانشور ہو, عقل مند ہو, کتنی بھی زیادہ اس کی ترقیات ہوں, لیکن حق کو نہیں پہنچ سکتا, سچائی کو نہیں پہنچ سکتا. اگر سچائی ملے گی تو وہ نبیوں کی ذات سے ملے گی, اور کوئی بھی شخص نبیوں کو فراموش کر کے, نبیوں کو بھلا کر, نبیوں کو نظر انداز کر کے اور یہ سوچ کے کہ ہم تو بھلائی کا راستہ پا چکے ہیں, قرآن ہمیں مل چکا ہے, اب اس کے بعد تو ہم دین کو بہت سمجھ چکے ہیں, اور وہ یہ چاہے کہ ہم نبیوں کو فراموش کر دیں اور نظر انداز کر دیں, تو وہ غلطی پر ہے. اسے نبیوں کے احسانات کو یاد رکھنا پڑے گا.